بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اعجاز احمد خان، اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ، ایک دردناک ویلاگ کے ساتھ، مظلوم شاہ زیب قتل کی داستان کے ساتھ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے، بڑا دل گرفتہ ہوں، ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس ملک میں میرا دم گھٹنے لگا ہے، میرا اس نظام سے، نظام انصاف سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ ہر کوئی اس ملک کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹ رہا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہے، وہ کوئی بھی طاقتور ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا اس ملک کے مال پر حصہ ہے، اور وہ حصہ چاہے کسی کا سر کاٹ کر کیوں نہ حاصل کیا جائے، وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاہ رخ جتوئی ایک درندہ صفت انسان، اس نے ایک بھائی کو ایک بہن کے سامنے چوراہے پر قتل کر دیا۔ اور کیوں کیا؟ کہ اس بھائی نے اس بدماش، اس غنڈے درندے کو منع کیا کہ وہ اس کی بہن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے۔ اس غنڈے کو، بدمست کو، دولت کے نشے میں چور انسان کو یہ گوارا نہ ہوا، اور اس نے اپنی بندوق نکالی اور اس کو، شاہ زیب کو، اس کی بہن کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ افسوس، صد افسوس، یہ پکڑا گیا۔ 2010 کی بات ہے، یہ پکڑا گیا۔ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ اس کو بری کر دیا گیا۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل بوجھل ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئیں، پاؤں سلب ہو گئے، زمین پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی۔ شاہ زیب تو آپ کو یاد ہوگا نا، جس کے لیے بہت آواز اٹھائی لوگوں نے کہ اس کو انصاف دیا جائے۔ ایک بہن کے سامنے بھائی کو قتل کر دینا، اور اس کی لاش سامنے پڑی ہوئی اور تڑپتی ہو اس بہن کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ذرا اس کو سوچیں، ذرا اس کو اپنے اوپر لے کے آئیں کہ کیا پوزیشن ہوگی اس بہن کی کہ جس کا بھائی اس کے سامنے قتل کر دیا گیا ہو۔ شاہ زیب کے والد اس وقت سندھ پولیس میں ڈی ایس پی پر تعینات تھے۔ 2010 سے لے کر 2022 تک یہ کیس چلا، حاصل وصول کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو اس ملک میں انصاف چاہیے تو میرے بھائی نہیں ملے گا۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا، اس کو ذہن سے نکال دو۔ یہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ سندھ میں، یہی سندھ، یہیں پہ راجہ داہر نے ایک عورت کی سر سے دوپٹہ چھینا اور محمد بن قاسم مرد مجاہد بجلی بن کر لبکا اور حملہ کر کے اس کو آزاد کروا لیا اور اس کی عزت محفوظ کی۔ اب کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے آئے گا۔ ابابیلیں کیوں نہیں آتی؟ پتھر کیوں نہیں برساتی؟ انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ انصاف ہر ایک انسان کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ کے پاس بڑا وکیل ہو، بڑے سے بڑا وکیل ہو۔ تعلق اور پیسہ ہر ناجائز کام کو جائز کر دیتا ہے۔ بڑا وکیل ہو تو وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر دیتا ہے۔ ادھر بھی یہی حالات ہوئے، جینا محال ہو گیا، جینا مشکل ہو گیا۔
کہاں سے انصاف لیں، کس کی چوکھٹ پر جائیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ اللہ تو ہی مددگار ہے، تو نہیں مدد کرنی ہے۔ افسوس، صد افسوس، مجھے اپنی اور آپ کی فکر ہے۔ دوستو، کل کلاں یہ آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو بڑا تعلق بھی نہیں ہے، اور اگر پیسے ہوں بھی اور تعلق ہو بھی تو لعنت بھیجتا ہوں میں اس تعلق پر جو کسی کی عزت اچھالے، جو کسی کو قتل کرے، کسی کا ناگہانی خون بہائے، لعنت بھیجتا ہوں میں اس پیسے پر اور اس تعلق پر۔ 2012 یہ 2010 سے یہ کیس چلتا رہا، اور جتوئی کے باپ کی حکومت کے بڑوں کے ساتھ بہت گہرے مراسم تھے، بہت گہرے تعلق تھے۔ شاہ رخ جتوئی کا باپ کسی طرح پریشر ڈال کر، تعلق ڈال کر شاہ زیب کے والد کے ساتھ، والدین کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، اور یہ لے کے چلا جاتا ہے جی ہماری صلح ہو گئی، اور سپریم کورٹ انٹروین کرتی ہے اور وہ کہتی ہے ہم اس صلح کو نہیں مانتے، کیونکہ اس کے اندر دہشت گردی کی دفعات لگی ہیں، آپ جتنی مرضی صلح کر لیں، یہ صلح ہم نہیں مانتے، اور اس کا قانون چلے گا اور اس کے خلاف قانون کام کرے گا اور یہ اندر رہے گا۔ سپریم کورٹ کا یہ حکم تھا، اور یہ صلح نامہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ دہشت گردی کی دفعات تھی، اور دہشت گردی کی دفعات پر تو یہ کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا تھا، اور شاہ رخ جتوئی کے دوستوں کے اوپر بھی دہشت گردی کی ہی دفعات تھی، اور ممکن نہیں تھا کہ وہ ان میں سے بچ نکلتا۔ تعلق کام آ گیا، پیسہ کام آ گیا، کیس چلتا رہا۔ ٹرائل کورٹ نے شاہ رخ جتوئی اور اس کے ایک ساتھی سراج تالپور کو سزائے موت دے دی، سزائے موت کا حکم دے دیا۔ پھر چلے گئے جی اٹھا کے کیس سندھ ہائی کورٹ میں، اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ سزائے موت کو بدل کر تو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی دوران پھر کوشش کی گئی، بتایا گیا کہ ہماری صلح ہو گئی ہے اور ہم صلح کر رہے ہیں، اور ریٹرن بھی لے کے چلے گئے کہ شاہ زیب کے والدین کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے اور ہم نے دیت ادا کر دی ہے 25 کروڑ روپیہ، اور اس کے بعد کوئی کیس رہتا نہیں ہے اور ہماری صلح ہو گئی ہے، اور عدالت جو ہے وہ ہمارے بچے کو بری کرے۔ سپریم کورٹ نے پھر کہا نہیں، ہم آپ کی صلح کو نہیں مانتے، یہ دہشت گردی کی دفعات ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کراچی کے دورے پر گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ اس کی بیرک میں جیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں شاہ رخ جتوئی تو شہنشاہ کا بچہ شہنشاہوں کی طرح رہ رہا ہے، دہشت گرد، یہ خونخوار درندہ جس بیرک میں رہ رہا ہے اس میں اس کو ہر قسم کی سہولت موجود تھی، اے سی اس کے پاس تھا، فریج اس کے پاس تھا، شربت اور ہر چیز اس کے پاس تھی، کارپیٹ اور بیڈ اس کے پاس تھا، یعنی کہ اس کو کوئی تنگی نہیں تھی کہ وہ صرف یہ کہ وہ چار دیواری میں تھا، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود تھی، اور حتیٰ کہ یہاں تک سنا گیا اور دیکھا گیا کہ اس کے دوست بھی ساری رات اس کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، مطلب اس کو اتنی آزادی تھی، وہاں پہ موج مستی میں تھا وہ۔ اس سارے سسٹم کے اندر سب سے بڑا کام ہوتا ہے آپ کا ایک پیسہ اور دوسرا بڑا وکیل۔ بڑا وکیل تو سامنے آپ کے پڑے ہوئے جو ثبوت ہوتے ہیں اس کو بھی جھٹلا دیتا ہے، اس کے پاس دلیلیں بہت ہوتی ہیں، اور انہی تعویلوں نے اور دلیلوں نے کام کیا۔ مجھے شرم آتی ہے اس سارے سسٹم پر، کیا کریں، اسی سسٹم میں رہنا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی بندہ پیدا کر دے جو اس سارے سسٹم کو ٹھیک کر دے۔ دنیا سے تو چلا گیا شاہ زیب، ماں کا بیٹا چلا گیا، باپ کا بیٹا چلا گیا، بہن کا بھائی چلا گیا، اکلوتا بیٹا تھا، دنیا اجڑ گئی ان کی، کیا رہا ان کے پاس؟ پتہ نہیں کن حالات میں وہ جی رہے ہیں، اب تو وہ سامنے بھی نہیں آتے۔
दिल बोझल है, फिर ये केस अदालत में जाता है। वकला हजरात इसको फिर अदालत में लेके जाते हैं और जाके कहते हैं ये टेक्निकल बुनियाद है, ये टेक्निकल मामला है, इसको टेक्निकल ग्राउंड पर रिलीफ दिया जाए, इसको बरी किया जाए, क्योंकि इनकी सुलह हो गई है और ये राजीनामा है, रकम भी अदा कर दी गई है दियत की। अब तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे मौकल को जेल में रखा जाए। तो अदालत ने कहा माशाल्लाह ले जाए, जब बात ही खत्म हो गई है तो इसको ले जाए, हम हमारी तरफ से हम इसको बरी करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद कोई ऐसी बात रही नहीं है, और उन्होंने इसको बरी कर दिया। लेकिन अभी की आपको बात बताता हूं कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अदालत ने हमें सुना ही नहीं, हमें सुनना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने ये अटॉर्नी जनरल दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके जा रहे हैं इसके खिलाफ, शाहरुख जोतोई के खिलाफ, कि इसको ना छोड़ा जाए, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये उनकी जो दरख्वास्त है वो मंजूर हो जाए और सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस दरिंदे को, इस हैवान को जेल में डाले और इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, क्योंकि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। इंसाफ हो तो मुआशरे बनते हैं, इंसाफ से ही सारा सिस्टम चलता है। और मैं उम्मीद रखता हूँ अपनी जजेस से, अपनी आला अदलिया से, कि वो इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे, इस दरिंदे को करार वाकई सज़ा देंगे। इसके बाद कोई शाहजेब कत्ल ना हो और कोई जतोई पैदा ना हो। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी अदलिया से, अपने इदारों से, मुझे उम्मीद है, मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, मुश्किल हालात ज़रूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी अदलिया इंसाफ करेगी, इंसाफ का बोलबाला होगा, और इस कातिल को, इस दरिंदे सफाक को, इसको क्या कहूँ मैं, इसको और इसके साथियों को इंशाअल्लाह ताला करार वाकई सज़ा मिलेगी और ये अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचेंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।